دوستو ڈیلی کیپٹل میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز. دوستو غلام محمد قاصر صاحب نے کہا تھا کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. آج میں اس شعر سے اپنی اس نشست کا آغاز اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ شعر پوری ایک داستان ہے، ایک پوری لائف سٹوری ہے. میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہیں جن کے حضور آج ہم پیش ہوئے ہیں، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ لیونگ لیجنڈ کی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نابغہ روزگار شخصیت اگر کہا جائے حضرت باطن فاروقی صاحب کو تو یہ کم نہ ہوگا. اور ایک ایسی ورسٹائل شخصیت ہے، اردو، پنجابی، پٹھواری، پشتو، یعنی پاکستان کے ڈائلیکٹ. اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کا بیٹا جو تمام زبانوں کو لے کر عالمی سطح پہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو یہ بے جانہ ہوگا. سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے اور میں شکر گزار ہوں ڈیلی کیپٹل نیوز کا کہ آپ تشریف لائیں اور مجھے یہ عزت بخشی، اور انشاءاللہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. آپ نے ابھی ایک غلام محمد قاصر صاحب کا جو شعر پڑھا، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ایک ڈرامہ سیریل کیا تھا، اس میں یہ شعر میں نے کہا تھا. سر کون سی ڈرامہ سیریل تھی؟ ہاں وہ تھا جی آفتاب اقبال صاحب جو ہمارے اینکر ہیں، انہوں نے بنایا تھا. خاتون سے عشق کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ سائیکو ہو جاتا ہے یہ وہ، تو اس میں وہ اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے اور کام بھی نہیں آتا. تو مجھے آپ کے وہ شعر سے وہ یاد آ گیا. ایسا ہی ہے بالکل. میں نے تو یہ شعر اس لیے کہا سر کہ ہم نے باطن فاروقی صاحب کو جب اپنے اسکول میں دیکھا، اپنے بچپن میں دیکھا. اب بھی بچے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ اسی طرح نوجوان ہیں، نوخیز ہیں، بلکہ شاداب ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ آپ سر تا پا اپنے فن کی محبت میں فنا ہیں. نہ تو میں آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ کوئی کیریئر ہے. کیونکہ آج کل جو بچے آ رہے ہیں یا بچیاں آ رہے ہیں تو وہ سوچ سمجھ کر آ رہے ہیں کہ یہ کیریئر ہے اور ہم نے اس کو مطلب وہ کرنا ہے، رن کرنا، اپنانا ہے. ہم جس زمانے میں تھے تو ہمیں تو اللہ جنت نصیب فرمائے محمد علی صاحب اچھے لگتے تھے، وحید مراد اچھے لگتے تھے، اور شان صاحب کے والد صاحب ریاض شاہد کی ہم فلمیں دیکھتے تھے. زرقا ہم نے اس وقت دیکھی تھی. تو ہمیں اسکرین پہ وہ اچھے اس لیے لگتے تھے کہ ان کا کردار پازیٹیو ہوتا تھا، وہ پازیٹیوٹی کو مطلب عام کرتے تھے، تو ہمیں وہ اچھا انسان نظر آتے تھے. تو شاید کہیں ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم بھی ایسا بنیں شاید عام زندگی میں، کیونکہ وہ اچھے ہوتے تھے. تو ہم اس طرح محبت میں مطلب غیر محسوس طریقے سے یہ کام کرنے لگ گئے. مجھے کسی نے کہا کہ آپ تھیٹر پہ، تو شریف صادق ایک لڑکا تھا، کرسچن تھا، تو کلاس فیلو بھی تھا میرا. تو اس نے کہا یار آپ کی ٹائمنگ بڑی اچھی ہے اور آپ بڑی ہے. میں نے کہا وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے تھیٹر کیا کرو. میں نے کہا جی وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو کبھی تھیٹر دیکھا ہی نہیں، اور پنڈی میں اتنا تھیٹر ہی نہیں تھا، تو میں یہاں پڑھتا تھا. خیر وہ آرتھر استاد ایک ہوتے تھے پینٹر، یہ فلموں کے بورڈ بناتے تھے، ان کے پاس لے گئے. انہوں نے سفارش کی ایک رفعت علی کیسر صاحب ہمارے استاد، ان کے پاس کہ جناب من ایسا کریں کہ اس کو کوئی کردار دیں. اس نے کہا جی کردار تو کوئی بھی نہیں ہے، سارے میں نے دے دیے ہیں. اس زمانے میں 6 مہینے میں ایک آدھ ڈرامہ ہوتا تھا تھیٹر کا. تو میں نے کہا یار مجھے بیٹھنے دو ریہرسل میں. یہ میں نے ویسے ہی کہہ دیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس میں جہانگیر خان جو ہمارے مشہور یہ تھے، سلیم خواجہ، یہ اس قسم کے آرٹسٹ تھے، شبیر شاہ تھے. تو میں جب ان کے پاس بیٹھ گیا اور مطلب دیکھتا تھا وہ ریہرسل وغیرہ، تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ بھئی ایک ہابی، مطلب کالج سے آ کر آپ ایک ہابی ہے. آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے دے دیا اسکرپٹ کہ یار آپ پرومپٹنگ کرو، آپ ہمیں ڈائلاگ یاد کرواؤ. تو ریہرسل کرتے تھے، کوئی بولتا تھا تو میں ڈائلاگ دے دیتا تھا. وہ اچھا پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا، مہینے 1.5-2 کی ریہرسل ہوتی تھی کہ کریکٹر کوئی نہیں ہے تو آؤ یار آپ اس کی ذرا ڈمی کر دو. پھر میں ان کو کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نا، سر یہ وہ سیکھنے کا پروسیس تھا جو ساری زندگی مجھے کام دے گیا. میں اس ڈرامے کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا. بعد میں ایک لڑکا، سارے کردار مجھے یاد تھے، تو ایک لڑکا جو تھا وہ پشاور کسی پروگرام کے سسٹم میں چلا گیا، تو 2 دن اس کا کریکٹر میں نے کیا کیونکہ مجھے سارے یاد تھے. سمجھ گئے نا؟ تو وہاں سے میری ابتدا ہوئی غیر محسوس طریقے سے. ہم تھیٹر پہ آ گئے. تو اس کے بعد
تھوڑی سی اٹریکشن ہوئی تو ایک دو بندے آتے تھے, ہاتھ صحیح نہیں ملاتے تھے, نام میں نہیں لینا چاہتا, ہمارے بعد میں بڑے اچھے دوست بن گئے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ریڈیو کے آرٹسٹ ہیں بہت بڑے. ہم نے کہا تو یہ اکڑ کے کیوں ملتے ہیں, ہے نا؟ تو اس نے کہا یہ ریڈیو کے, تو میں نے کہا تو اکڑ کے کیوں ملتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا یہ ریڈیو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اب میں یہ کروں گا. میں نے سر آڈیشن کے لیے تک دو شروع کر دی. میرے بڑے بھائی عبدالرحمن فاروقی صاحب اناؤنسرز تھے اور شاعر بھی ہیں, کتابیں بھی انہوں نے لکھی. ہمارے استادوں میں سے ہم نے ان کے ہاتھوں میں جنم لیا. ماشاء اللہ. اچھا. ابھی انہوں نے کتاب لکھی خیر الورا, نعتیہ کلام. میں نے آڈیشن دے دی, عبدالحفیظ صاحب اللہ جنت نصیب فرمائے. تو وہ ان کے دوست بھی تھے, پروڈیوسر بھی تھے, تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں ان کا بھائی ہوں. آڈیشن جب میں نے پاس کر لیا تو مجھے کہتے ہیں آپ نے بتایا نہیں کہ میں رحمان فاروقی کا بھائی ہوں. میں نے کہا جی اگر میں بتاتا تو مجھے پھر یہ ساری زندگی شک ہوتا کہ میں سفارش سے پاس ہوا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے مجھے پاس کر دیا آڈیشن میں, تو کام مجھے ان کے نام کا دے دیں. تو انہوں نے مجھے دیا صراط مستقیم. میرے بڑے بھائی جو تھے وہ پروگرام کے اناؤنسرز تھے, تو اس میں تھا تاریخ اسلام اور ہمارے اسلاف کی گفتگو. وہ مجھے گفتگو کرنی ہوتی تھی, اسکرپٹڈ ہوتی تھی, تو وہ لائک گفتگو میں کرتا تھا. وہ ہمارا ریڈیو شروع ہو گیا. پھر ایک دو بندے ادھر آ کر ملتے تھے آکڑ کے, یار میرے مالک. میں نے کہا یہ کون ہے یار؟ انہوں نے کہا جی یہ ٹی وی پہ کام کرتے ہیں. خدا کی قسم بالکل صحیح بات کر رہا ہوں آپ کو. نہیں, میں نے کہا تو ٹی وی, اچھا ہمارے گھر میں تو ٹی وی تھا نہیں. میرے والد صاحب تو مولانا صاحب تھے, تو نہ ریڈیو تھا نہ کچھ تھا. تو فلمیں ہم چونکہ پی ایف سینما کے قریب رہتے تھے اندر کالونی میں, تو ہاف ٹائم میں چلے جاتے تو فلم اس لیے دیکھتے تھے. تو جب وہ آکڑ کے ملتے تھے, وہ بعد میں پتہ چلا, اب نام میں لوں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ اس وقت آکڑتے تھے جو اب بھی کچھ نہیں ہے. تو وہ دو انگلیاں ایسے کر کے, کا ذکر نہ ہی ہو تو بہتر ہے. نہیں میرا مطلب ہے وہ سادگی تھی شاید. وہ بعد میں ہمارے دوست بن گئے. وہ مائنر کیریکٹر کرتے تھے. اسلام آباد تو ڈرامہ ہوتا ہی نہیں تھا ٹیلی ویژن پہ, تو اس میں اگر ایسے کر کے کوئی گزر بھی جاتا تھا تو وہ ٹی وی میں کام کرتا تھا اپنے طور پہ. وہ اس طرح کے تھے. میں نے کہا یار یہ تو میں مطلب نا, وہ تو ایک تھے عابد حسین صاحب, ایک پروڈیوسر, آپ پتہ نہیں جانتے ہیں کہ نہیں, بڑے پڑھے لکھے, میرا چھوڑ گئے تھے ریڈیو پنڈی میں. میں نے کہا جی بس دعا کرے کہ میں ٹی وی آرٹسٹ بن جاؤں. اس نے کہا تم کبھی بھی نہیں بن سکتے ہو. میں نے کہا مجھے لکھ کے دو. انہوں نے مجھے لکھ کے دے دیا. میں اب پٹھان آدمی, میں جناب پنڈی میں ڈرامہ نہیں ہوتا, روز پشاور جاتا تھا, گیٹ پہ کھڑا ہو, مجھے کام دے دو, مجھے کام دے دو. 2 سال تو گیٹ پہ کھڑا رہا, تو صرف اندر جانے کے لیے. وہ کہتے ہاں کس سے ملنا چاہتے ہو؟ مجھے نام ہی نہیں آتے پروڈیوسر کے, ڈائریکٹر کے, میں کس سے, بھائی جی جو ڈرامہ کرتا ہے. بہرحال وہ صلاح الدین صاحب ایک پروڈیوسر ہیں, اللہ زندگی دے انہیں, تو پشتو کا ڈرامہ تھا, تو انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ یار میں تو پشتو ڈرامہ کر رہا ہوں, پشتو آتا ہے تو موسٹ ویلکم. اب انہیں نہیں پتا تھا کہ میں پٹھان ہوں. میں نے کہا جی میں تو پٹھان ہوں, پشتو اسپیکنگ ہوں. اب منہ پہ کہا تھا کہ بھی میں تمہیں دے دوں گا, وہ تو سمجھے پھنس گئے. تو مجھے کہتے آؤ اندر, بڑے اس سے نا کہ یار اب میں کیا کروں. وہ اندر گئے تو خیر کام شروع ہو گیا. تو وہ میرا اس طرح غیر محسوس طریقے سے, پھر میں نے کہا مزہ نہیں ہے, تو کوئٹہ چلا گیا. تو ادھر 4 مہینے ادھر رہا. تو جاتے ساتھ ہی نیا لڑکا لڑکی چاہیے جی. نواب مقصی اللہ جنت نصیب فرمائے پروڈیوسر تھے. انہوں نے کہا جی کہ آڈیشن ہو رہے ہیں, ہیپی نیو ایئر کا کوئی پلے ہے, 85 کی بات ہے. تو ڈاکٹر تاج رئیسانی اس کے رائٹر تھے. تو آڈیشن ہو رہا تھا, بہت سارے لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہوئے تھے. پشاور میں تو ذرا آرٹسٹ, کوئٹہ میں ذرا آرٹسٹ اتنے زیادہ نہیں تھے. میں نے وہ دیا آڈیشن, تو انہوں نے مجھے ہیرو کے لیے سلیکٹ کر لیا. جب میں ہیرو ادھر سلیکٹ ہو گیا, تو اب انہوں نے کہا بھائی جان یہ کیا کہتے ہیں اس کا, کیا کہتے ہیں آپ ہیرو. اب میں ہیرو سلیکٹ ہو گیا. جس دن ریکارڈنگ تھی اس دن وہ ڈرامہ کینسل ہو گیا تھا. یعنی بارش ہو گئی ہے. میرے ساتھ تو ایسا ہوتا. انہوں نے کہا جی کہ وہ ماشاء اللہ اتر رہا ہے تو ہیپی ہیپی پلے کرو. ماشاء اللہ اتر رہا تھا نا ضیاء صاحب کا, تو جنیجو حکومت تو تھی. وہ سر جی ہیپی نیو ایئر پہ پلے تھا, ہم خاموش ہو گئے, ذہنی طور پہ ہیرو بھی ہو گئے. بس ادھر پھر بیٹھے رہے.
تو مہینے بعد پھر مجھے ایک کوشش ڈرامے میں رول ملا. پھر طارق معراج صاحب نے ذوالقرنین حیدر صاحب کا لکھا ہوا کھیل تھا شارٹ کٹ 50 منٹ, اس میں ہیرو دیا ڈائریکٹ ہی. تو مطلب میں ایکسٹرا سے ڈائریکٹ ہیرو آیا ہوں. تو صحیح. یہ بڑی زبردست قسم کی گپ شپ جو ہے وہ باطن صاحب سے جاری و ساری ہے. میں اصل میں سر کی لائف پہ بھی اور ان کی کامیابیاں, مزے کی جو معاملات ہیں, برے جو تذکرے ہیں, یعنی جو کھٹے میٹھے تذکرے ہیں وہ بھی کریں گے. لیکن جو میرے آج کی اس نشست کا بنیادی موضوع تھا میں وہ بھی ساتھ ڈسکس کروں گا, اور وہ میں اب کر بھی دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ڈرامہ جو ہے ہماری سوسائٹی پہ کیا اثر مرتب کرتا ہے. جو اگلا میرا سوال آ رہا ہے, آپ نے دو جو پی ٹی وی سینٹر پشاور اور کوئٹہ 2 کا ذکر کیا. ایک زمانے میں بڑا نام ہوتا تھا پی ٹی وی سینٹرز کا, پھر وقت کے ساتھ چیزیں بدلیں, سب کچھ ہوا. یہ سوال آپ سے اکثر کیا جاتا ہوگا, پنجابی اتنی اچھی پوٹھواری, اردو تو چلو بندہ بول ہی لیتا ہے, یہ آپ نے کوشش کر کے سیکھی, کسی استاد سے سیکھی, یا پنڈی میں رہتے تھے اس وجہ سے آپ کے لیے آسانی ہوئی؟ دیکھیں, پہلی بات جو آپ نے کی نا کہ ڈرامہ اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں. جو ڈرامہ ہے جو مطلب وہ ہے ایکٹنگ جو ہے معاشرے کے جذبات اور احساسات کی عکاسی ہے. ہم آئینہ دکھاتے ہیں جو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں اچھا برا, لیکن کسی بھی ڈرامے میں برائی کی پرچار نہیں ہوتا, ترغیب اس میں اچھائی کی ہی ہوتی ہے. گزشتہ دنوں ایک کسی پرائیویٹ چینل میں ایک ڈرامہ چلا ہے جس میں سہاگ رات کو دلہن بھی جو ہے وہ شراب نوشی فرما رہی ہیں اپنے دلہے کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس فیل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ شاید 0.5% بھی نہ ہو. ہمیں جو معاشرے کی عکاسی کرنی ہے وہ جو 90% لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ کیونکہ اب پاکستان کا ڈرامہ نہیں ہوتا, پہلے پاکستان کا ڈرامہ ہوتا تھا. کیسے کہ کراچی سے جب ڈرامہ ہوتا تھا تو وہاں سے ایک فلیور آتا تھا, ایک خوشبو آتی تھی سندھ کی, ایک کوئٹہ سے آتی تھی اس کے کلچر کی, پنجاب سے آتا تھا, اسلام آباد سے آتا تھا, پشاور سے, سمجھ رہے ہیں. اب ایک فکس سا ڈرامہ ہے, ڈرائنگ روم کا ڈرامہ ہے, بڑی بڑی کوٹھیوں کا ڈرامہ ہے, وہ بڑے بڑے لوگوں کا ڈرامہ ہوتا ہے. جو میرا عام بندہ ہے, میرے عام کردار نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے دادا ختم کر دیا, دادی, چاچا, ماما, پھوپھی, یہ سب آپ نے ختم کر دیے. آپ نے فرینڈ, میری مسز کا فرینڈ, میرے بیٹی کا فرینڈ, اس قسم کی وہ ہیں. مطلب معاشرے کی عکاسی ہے لیکن بہت کم ہے نا سر. مطلب وہ میرا مسئلہ نہیں ہے نا. لیکن اگر وہ دکھا رہے ایک آدھ ڈرامہ تو ٹھیک ہے, لیکن اب 10 ڈرامے اس طرح کے بننے شروع ہو جائیں تو یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اس میں دوسری چیز اب اس پہ آتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جب آغاز تھا تو ایکٹنگ اس وقت ڈائلاگ کے ساتھ ہوتی تھی, فیس ٹو فیس ہوتی تھی, کیمرے پہ ہوتی تھی سر, لیکن اب سولو کٹ شاٹ ہو گیا. اس چیز نے بھی کیا آپ کے ڈرامے کو خراب کیا؟ پہلے تو میں آپ کو وہ دوں, اردو, پشتو, پنجابی, پٹواری وہ بیچ میں رہ گیا تھا. وہ پشتو میری مادری زبان ہے, ٹھیک ہے نا. میں ضلع سوابی ہے خیبر پختونخوا میں, اس گدون ایک علاقہ ہے اس کا رہنے والا ہوں. تو اردو ظاہر ہماری قومی زبان ہے. تو میں والد صاحب پاکستان ایئر فورس میں مولانا صاحب تھے, تو ہماری یہاں ٹرانسفر والد صاحب کی ہوئی تو ہم یہاں آ گئے, پڑھائی یہاں کی, تو اس لیے ہمیں اردو آتی تھی. گھر میں ہم اردو پشتو بولتے تھے, پنجابی کا ایک لفظ بھی نہیں بولتے تھے, نہ پٹواری. پھر ہمارے پڑوس میں ہمارے دوست تھے, رب نواز تھا, بریگیڈیئر ریٹائر ہوا ہے, وہ پٹواری تھے. وہ ہمیں چھیڑتے تھے پٹھان ہونے کی وجہ سے, جس طرح بچے چھیڑتے ہیں. ہم نے ان سے باتیں سیکھ لی, اور نارا مٹور کے رہنے والے تھے. اچھا ٹھیک ہے نا. وہ آہستہ آہستہ ان کا جو ایکسنٹ ہے وہ ہمارے دماغ میں کہیں رہ گیا. پھر لوگ اسکول میں, کالج میں, اس طرح پٹواری ہمارے تھوڑی سی آ گئی. پنجابی چونکہ ایک ذرا بڑی زبان ہے, مطلب زیادہ بولی جاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں نا جس کا نمک کھاؤ اس کے گن گاؤ. جس علاقے میں آپ رہتے ہیں, اگر آپ پنجاب سے تعلق ہے لیکن آپ خیبر پختونخوا میں رہیں گے تو سال 6 مہینے میں آپ بھی پشتو بول لیں گے. حسن صاحب سے بڑی اچھی گپ شپ لگ رہی ہے, اور جہاں سر نے بڑا تفصیلی جواب دیا, وہیں اسی پوائنٹ کو لے کر بینگ اے ویور میرے پاس ایک ناقدانہ کوشچن اور بھی ہے, وہ میں کروں گا اس بریک کے بعد. اور آج کا یہ جو نشست ہے وہ اس بریک تک ہے. باطن صاحب کی زندگی سے جڑے ہوئے بڑے اہم واقعات ہم اگلے اپنی اس ایپیسوڈ میں اس انٹرویو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.